بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر معراج محبت و عظمت کا سفر تھا۔ اس سفر سے اہل عرض کی واپسی بھی محبت اور عظمت کی مظہر تھی۔ واپسی پر بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں براق پیش کیا گیا۔ اس کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے، جہاں لوگ ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح ہوتے ہی اس واقعہ کا ذکر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعہ قریش کے سامنے نہ بیان کیجیے گا، ورنہ وہ آپ کو اذیتیں دیں گے اور تکذیب کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حق بات ضرور کروں گا، میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا وہی سچ ہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے دیکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیا کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ اس نے پوچھا، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں نے سفر کیا ہے۔ ابو جہل نے پوچھا، کہاں کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا۔ یہ سن کر ابو جہل کا منہ دہشت سے کھل گیا اور وہ پوچھنے لگا، پھر آپ واپس بھی آ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا، ہاں۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استہزاء کہا کرتا تھا کہ یہ آسمانی خبریں سنا رہے ہیں۔ ابو جہل اور اس کے کرندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تردید کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کچھ عرصہ سے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکسر نظر سے انداز کیا ہوا تھا۔ جب ابو جہل نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس پہنچ کر واپس بھی آ گئے، جبکہ مکہ سے بیت المقدس جاتے ہوئے 1 مہینہ اور واپس آتے ہوئے 1 اور مہینہ سفر کرنا پڑتا ہے، تو ابو جہل نے سوچا کہ یہ بات لوگوں کے سامنے بھی آنی چاہیے، تاکہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط رائے قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل برداشتہ ہو جائیں۔ ابو جہل کو یقین تھا کہ وہ لوگ یہ بات سن کر کسی طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی پہلی باتوں جیسی ایسی بات ہے۔ نیز اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس بات کا انکار ہی نہ کر دیں۔ یہ سوچ کر ابو جہل نے موقع غنیمت جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو جمع کر دوں تو آپ انہیں بھی یہ بات بتا دیں گے جو مجھے بتائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قوم کو جمع کر دو۔ ابو جہل نے بلند آواز سے پکارا، اے نبی کعب بن لوی کے لوگوں۔ جب لوگ آ گئے تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے انہیں بھی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے رات کا سفر کیا۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس۔ وہ کہنے لگے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک اس سفر سے واپس بھی آ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ یہ سن کر لوگوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور تالیاں بجانے لگے۔ بعض لوگوں نے بزم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر متعجب اور حیران ہو کر اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا۔ وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے لگے، حتیٰ کہ ان میں سے مطعم بن عدی نامی ایک شخص کہنے لگا، واللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک تو جو باتیں آپ کرتے تھے وہ تو کم درجہ کی تھیں، آج تو آپ نے ایسا جھوٹ بولا ہے جس کی تصدیق عقل کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ ہم اونٹوں پر بیت المقدس جاتے ہیں، پھر بھی 1 مہینہ جانے میں اور 1 آنے میں خرچ ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سفر 1 ہی رات میں کر لیا ہے۔ لات و عزی کی قسم، میں اسے سچ نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ استہزاء کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو وہاں کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بہت سے انبیاء کرام
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے نام سے ملا، انہیں نماز پڑھائی اور ان کے ساتھ گفتگو کی۔ انہوں نے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تکذیب کی اور استہزاء کیا اور کہنے لگے کہ اگر آج ابو بکر اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن لیں تو وہ بھی ان کی نصرت و تائید اور دوستی سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ نیز ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے مسلمان اس بات کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدظن ہو جائیں گے، جس سے مسلمانوں کی قوت میں کافی حد تک کمی واقع ہو گئی۔ یہ سوچ کر ایک مشرک اٹھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے لگا۔ آپ قریش کی کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا اور کہنے لگا، اے ابو بکر، کچھ سنا ہے؟ آپ کا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے، میں ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس مکہ بھی آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا انہوں نے واقعی ایسا کہا ہے؟ وہ کہنے لگا، لات و عزی کی قسم، انہوں نے یقیناً ایسا ہی کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے، واللہ انہوں نے سچ کہا ہے۔ وہ مشرک متعجب اور دہشت زدہ ہو کر کہنے لگا، آپ اسے سچ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ایک رات میں بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر اس سے بھی زیادہ بعیدازاد بہم و خیال بات ہوتی تو میں اسے بھی سچ سمجھتا۔ میں تو اس بات کو بھی سچ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دن رات کی ایک ساتھ کے اندر آسمان سے خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ کیا میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا؟ جو اس سے کم تعجب والی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ کچھ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ چلے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے جو معراج کے متعلق بتا رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو مطعم بن عدی کہہ رہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ رات بیت المقدس گئے ہیں اور اس میں داخل ہو کر نماز پڑھی ہے تو یقیناً آپ نے اس کے دروازوں اور دیواروں وغیرہ کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ ہمیں ان کے متعلق بتائیں۔ یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ اس سے پہلے کبھی بیت المقدس نہیں گئے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ باتیں بتا دیں تو اس بات کی دلیل قطعی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال سن کر حیرت بھی ہوئی اور غم بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے قبل کبھی بیت المقدس تشریف نہیں لے گئے تھے، اور گزشتہ رات جب آپ بیت المقدس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمتاً انعامات باری تعالیٰ میں منہمک اور مشغول تھے۔ یقینی سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دیواروں اور دروازوں اور کھڑکیوں وغیرہ کی طرف کس طرح جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان سے تشریف لائے۔ اتنے بڑے بڑے معجزات کا خیال چھوڑ کر یہ کس طرح ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فن تعمیر کی طرف متوجہ ہو جاتے؟ اور بالخصوص رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر توقف کیا تو مطعم بن عدی اور دیگر کفار نے سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازوں اور دیواروں وغیرہ کو بیان کرنے سے عاجز آ گئے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوئے اور مزید استہزاء پر کمر بستہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی بیٹھے تھے، آپ سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کئی بار بیت المقدس کی زیارت کی ہے، آپ اپنے مشاہدات بیان فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیزیں بیان فرما دیں تاکہ کفار کے منہ بند ہو جائیں۔ تب معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی کہ بیت المقدس کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیت المقدس بالکل واضح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب مرحمت فرمانا شروع کیا۔ فرمایا، اس کا ایک دروازہ فلاں جگہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خوشی سے چیخے، یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سچ فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، اس کا دوسرا دروازہ فلاں جگہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پھر چیخے، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فکرہ ارشاد فرماتے تو حضرت ابو بکر صدیق فوراً یہی جملہ کہتے کہ یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر کفار کے منہ بند ہو گئے اور انہیں علم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی گمراہی بدستور قائم رہے۔ حتیٰ کہ ایک مشرک یہ جواب سن کر کہنے لگا، تمہیں ولید بن مغیرہ نے نہیں دیا تھا جو کچھ ہم نے آج سنا ہے، یہ بھی وہی جادو ہے۔ ایک آدمی نے بات تبدیل کرتے ہوئے کہا، اے محمد، اگر آپ رات واقعتاً بیت المقدس گئے ہیں تو ہمارے قافلہ کے متعلق آپ بتا سکتے ہیں جو تجارت کی غرض سے شام گیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کے متعلق بتایا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو قافلے کا بھی علم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں وادی میں اس قافلہ کے قریب سے گزرا تھا، وہ قافلہ شام جا رہا تھا، انہوں نے براق کو دیکھا تو خوفزدہ ہو کر چلانے لگے، ان کے اونٹ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ان کا ایک اونٹ فلاں جگہ بھاگ گیا۔ جب قافلہ واپس آیا تو کفار نے انہیں آپ کے بات بتائی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ ایک اور آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، ہمارا ایک اور قافلہ شام گیا ہوا ہے، ہمیں بتائیں کہ وہ کس جگہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں فلاں جگہ سے آ رہا تھا، جب میرا گزر اس قافلہ پر ہوا تو میں دیکھا کہ ایک قافلے میں ایک اونٹ ہے جس پر 2 بورے لدے ہوئے ہیں، ایک بورا کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا۔ جب میں نے ان کے قریب پہنچا تو قافلے کے اونٹ براق کو دیکھ کر ڈرے۔ جب وہ قافلے والے مکہ واپس پہنچے تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق کی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کافروں کی یہی رٹ تھی کہ ہم نہیں مانتے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ شکریہ۔